نظر جاتی ہے تو سب کچھ کر کے بھی انسان کو نظر آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ایک ذرہ بے مقدار، ایک بے حقیقت اپنے کو سمجھتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا اللہ کے قرب کے مراتب میں بڑھتا جاتا ہے اتنی فنا اس کے اندر آتی جاتی ہے، اتنی عاجزی اس کے اندر آتی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ وقت، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی، ایک مرتبہ مجلس میں قسم کھا کے فرمایا کہ بھائی میرے پاس کیوں آتے ہو؟ میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اور قسم کھا کر یہ بات فرمائی. اب جو لوگ اس تعلق اور محبت میں سچے تھے وہ تو اس بات کو سمجھ گئے کہ حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں تواضعاً فرما رہے ہیں، ایک فنائیت کی بنا پر فرما رہے ہیں. لیکن بعض لوگ کچے تھے. کہا کہ جب حضرت قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں تو قسم میں جھوٹے تو ہو نہیں سکتے، تو پھر جا کر کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تھانہ بھون حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر یہی سوال کیا کہ حضرت نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے اور ظاہر ہے کہ قسم جھوٹی ہو نہیں سکتی اور قسم میں سچے ہیں، تو پھر جب حضرت فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر وہاں جا کر ہم کیا کریں؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اس خیال فاسد سے توبہ کرو، توبہ کرو. اور حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ کے تعلق میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور جب اس کی نظر اللہ کی عظمت اور کبریائی کی طرف جاتی ہے، اس کی علو شان کی طرف جاتی ہے، تو اسے استحضار ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی تو میں نے کچھ بھی سفر طے نہیں کیا. تو اس بنا پر وہ کہتا ہے اور اپنی قسم میں وہ سچا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کیونکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات لامتناہی، اس کی حقیقت کو کیسے پا سکتا ہے؟ جتنا بھی یہ کوشش کرتا چلا جائے لیکن پھر اس کی کوشش ناقص ہوگی، پھر اس کی کوشش کم درجے کی ہوگی، اور وہ ایسی ناقص اور کم درجے کی ہوگی کہ جس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ کوشش ہی نہیں ہے. تو اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈر اور خوف کی کیفیت، اپنی حالت پر اطمینان نہ ہونے کی کیفیت، کہ جب حضرت اپنی گھر سے خانقاہ سے مسجد، مسجد سے خانقاہ، تو راستے میں ایک سبزی فروش عورت تھی، تو وہ کہتی تھی کہ حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی. اب کتنا توہین آمیز یہ جملہ ہے، لیکن حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جواب نہیں دیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، بس گزر جاتے تھے. جب حضرت کا وصال ہوا اور وصال سے پہلے جب وہ موت کی حالات، کیفیات محسوس ہوئیں، تو فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سبزی فروش کے آگے سے لے کے گزرنا. وہ جو خاتون تھی، حضرت کا وصال ہو گیا اور جب حضرت کا جنازہ وہاں سے لے کر گزر رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا جی سلطان جی کا جنازہ ہے. کہا کہ اچھا، میں ایک سوال کرتی تھی، دنیا سے چلے گئے، میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھتی تھی کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی. اب حضرت کی کرامت کا ظہور ہوا اور واقعات میں آتا ہے کہ کفن سے ہاتھ بھی بلند ہوا اور آواز بھی آئی. کہا کہ اب میں کہہ سکتا ہوں اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پر کیا ہے کہ تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ کر دیا. اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو بھائی جانور مکلف مخلوق تو نہیں ہے، وہ کسی جزا سزا کے عمل سے تو نہیں گزرے گا، انسان تو مکلف مخلوق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر عجب ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے، تکبر، حقارت، نفرت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدسلوکی، اور یہ آج ہمارے معاشرے کی عام باتیں ہیں. اور اس چیز کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے.
ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی حالت پر اطمینان ہے، اور اکابر فرماتے ہیں کہ یہ حالت پر اطمینان نہیں ہے، یہ انجماد ہے، اور مومن کو حالت انجماد میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تو بے چینی بے کلی لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ آج جو ایمان کی دولت حاصل ہے، ایمان کی نعمت حاصل ہے، یہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت کے بدل جانے کا خوف دامن گیر رہے، کہ آج جو حالت ہے کل یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، آج اگر نیکی پر استقامت ہے کل یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، ایمان آج حاصل ہے کل یہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور جب یہ بے چینی بے کلی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بے چینی بے کلی کب تک ہے؟ اندری راہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ یہ تراش خراش، یہ بے چینی یہ بے کلی کب تک ہے؟ موت تک ہے، کہ جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے یہ بے چینی بے کلی لگی رہے، کہ یہ ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک چلا جائے۔ تو یہ بے چینی بے کلی، اور آج کیفیت کیا ہے؟ آج کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ رویہ نفرت کا، حقارت کا، گھروں کے اندر فساد ہے، محلوں کے اندر فساد ہے، یعنی ایک مسلم معاشرہ، اور جو معاشرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا مدینہ منورہ میں، وہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا، اور وہی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ اسلام نے کس طرح سے لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا، اور کس طرح کے دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ کس چیز نے جوڑا تھا؟ دین نے جوڑا تھا، ہمارے نبی کی تعلیمات نے جوڑا تھا، آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی اور وہاں مواخات کا جو ایک رشتہ آپ نے قائم فرمایا، آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، پھر اس کی مثالیں، اس کے واقعات، تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کس طرح سے وہ آپس میں شیر و شکر ہوئے، اور کس طرح سے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی، اور پھر ان کے نفوس صحبت مبارکہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں، ان صحابہ کے نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ ہوئے، اور اللہ نے ان کے اندر وہ جاذبیت اور کشش پیدا کی کہ پھر وہ دنیا میں جہاں بھی گئے کایا پلٹتی چلی گئی۔ آج تو ہمارے رویوں سے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، پرایا تو اپنا کیا ہوگا، وہ ہمارے دلوں کی قساوت ہوتی ہے کہ دل بظاہر اندر سے مثل بھیڑیے کے ہوتے ہیں، کہ بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ طاق میں ہوتا ہے کہ کہیں شکار مل جائے تو حملہ کر دوں اور اسے کھا جاؤں، تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارا دل تو ایسا دل ہونا چاہیے جس میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، جس میں لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہو، اور صحابہ میں وہ جذبہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر سے اگر صدقہ نکلتا تھا، برابر کے گھر میں جاتا تھا، وہ آگے والے گھر میں بھیجتا تھا کہ شاید میرا بھائی زیادہ مستحق ہوگا، اور وہ اس سے اگلے گھر میں چلا جاتا تھا، اور یہاں تک گھوم کر واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا، کوئی استعمال میں نہیں لاتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، چاہے دوسرا بھوکا رہ جائے تو رہ جائے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بہت قابل، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب دسترخوان پر چند لوگ مل کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب دسترخوان پر کھانا آتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم کھانے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا اس بات کا احساس دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی میں تھوڑا نکال لوں تاکہ میرے برابر والے کو بھی مل جائے، میرے سامنے بیٹھا ہوا اس کو بھی مل جائے؟ نہیں، ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ میں بھر لوں، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ ملے۔ اور کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو کھانا آیا ہے تو سب میں تھوڑا تھوڑا تقسیم ہو جائے، نہ معلوم گھر میں مزید ہے یا نہیں ہے، اور آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، کہیں میرا میزبان رسوا تو نہیں ہوگا، اس کی کوئی رسوائی نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، تو تھوڑے تھوڑے میں چلو گزارا کر لیں۔ اب یہ انسان کی طبیعت میں قناعت نہیں ہے، حرص و ہوس ہے، اس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے،
کہ اپنے پیٹ بھرنے کی فکر ہے لیکن پاس بیٹھے شخص کی فکر نہیں ہے. اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سکھر کے قریب حالجی شریف ایک بڑی گدی ہے، سلسلہ قادریہ کے بڑے مشائخ میں سے ہوئے مولانا حماد اللہ صاحب حالجوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا ملفوظ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھی حلال ہے، کھانے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن اس دسترخوان سے ایک آدمی نور لے کر اٹھتا ہے، ایک آدمی ظلمت لے کر اٹھتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کا خیال کر رہا ہے وہ اس دسترخوان سے نور لے کر اٹھ رہا ہے، اور جو اس دسترخوان پر بیٹھ کر یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میری پلیٹ میں آ جائے، دوسرا چاہے بھوکا رہ جائے، وہ اسی دسترخوان سے ظلمت لے کر اٹھ رہا ہے. کھانا حلال ہے لیکن دسترخوان سے ظلمت لے کر اٹھ رہا ہے. اب یہ کہاں کی خرابی ہے؟ اندر کی خرابی ہے. ہمیں اس خرابی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی نیک صحبت میں آتا ہے، اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو محفلیں ہیں، یہ اجتماعات ہیں، اس کی کیفیت، اس کی مثال ایک آئینے کی ہے. اس آئینے کے اندر جب اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو اپنی غلطیوں کا احساس اور ادراک ہوتا ہے. اور جب انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، اگر وہ غلطی کرتا بھی ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. پھر اپنی غلطی کو وہ درست نہیں سمجھتا، اس کی تعویل نہیں کرتا، بلکہ غلطی کو غلطی سمجھ کے کرتا ہے. اور جو آدمی غلطی کو غلطی سمجھ کر کرے، کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اصلاح و درستی کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن آج تو اتنا انحطاط ہے کہ آج انسان اپنی غلطی کو غلطی بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. طبیعتوں میں ضدی ہے، عناد ہے کہ اگر باپ بیٹے سے کہے کہ تو نے یہ غلطی کی تو بیٹے کو کیا چاہیے؟ اپنی غلطی کو مان لے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. لیکن وہی بات کہ اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے نہ شاگرد آمادہ ہوتا ہے اور نہ بیٹا آمادہ ہوتا ہے. اور یہی وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو دلوں کے اندر حجاب پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے. جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہوتا ہے، بڑائی کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے اکابر کی کیا کیفیت تھی؟ حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ حضرت مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جہاں وہ حق اللہ کو ضائع کرتا ہے وہ حق العبد کو بھی ضائع کرتا ہے. اب یہ غیبت کرنے والا اللہ سے بھی معافی مانگے، اس بندے سے بھی معافی مانگے جس کی غیبت کی ہے، تو دونوں کے حق کو ضائع کر رہا ہے، اللہ کے حق کو بھی، بندے کے حق کو بھی. تو اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، غیبت ہو گئی، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی معاف تو کر دیا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم نے میری ظاہر ہے کسی برائی کا، خرابی کا ذکر کیا ہوگا نا، کسی خرابی کا ذکر کیا ہوگا، تو مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون سی خرابی تھی جس کا تم نے ذکر کیا تھا. ممکن ہے کہ وہ خرابی میرے اندر ہو اور میں اس کی اصلاح کر لوں، میں اس کی درستی کر لوں. اور پھر اس خانقاہ کے اندر لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت کے بڑے بڑے خلفاء جو بڑے مشاہیر علماء میں سے تھے، لیکن جب اس خانقاہ کے اندر آتے تو ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر میرے اندر آپ کوئی خرابی دیکھو، کوئی برائی دیکھو تو آپ مجھے بتا دینا، اور میں آپ سے اس کی دلیل طلب نہیں کروں گا. آج تو کسی کو کہو کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، لڑنے کو آ جاتا ہے. آج تو کہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ دماغوں کے اندر ایک استکبار ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، اپنے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. لیکن وہاں یہ کیفیت تھی، اس تربیت کا اثر تھا، اس صحبت کا اثر تھا کہ
ایک دوسرے سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی نظر آئے آپ مجھے کہہ دینا، میں آپ سے اس کی کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میں اس کی درستی کا فکر کروں گا۔ یہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا کا قصد، اپنے کو بدلنے کا فکر۔ اللہ کرے کہ یہ فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دلوں کے اندر یہ فکر بیدار ہو جائے، تو واللہ ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول سب درست ہو سکتا ہے، سب درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ فساد کی جو سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے، خرابی کی جو سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے، وہ استکبار ہوتا ہے، انسان کی بڑائی، انسان کی بڑائی۔ اور یہ بڑائی اپنی نظر میں تو یہ بڑا ہوتا ہے، اپنے کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں بڑا ہوں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ذلیل ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہوتا ہے جو عاجزی اور تواضع کو اختیار کرتا ہے، جو اپنے کو مٹاتا ہے۔ اور اپنے کو مٹانا کیا ہے؟ اپنے کو مٹانا یہ ہے کہ اپنی انا کو فنا کر دے، میں کو، یہ جو میں اندر ہے نا، یہ میں بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو اس میں کو فنا کر دے، اس انا کو فنا کر دے، بس یہ اپنے کو مٹانا ہے۔ اور جس نے اس انا کو فنا کر دیا، یاد رکھیے کہ اس انا کو فنا کر کے ہی تو کچھ پاتا ہے، اور جب تک یہ انا موجود ہے، یہ میں انسان کے اندر موجود ہے، اس میں کے ساتھ، اس انا کے ساتھ کبھی اللہ کا تعلق اسے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے، عظمت اور کبریائی والی ذات اللہ کی ہے، اور انسان اپنے کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں، اپنی عظمت کا وہ قائل ہو، تو پھر اللہ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، اپنی بات کا پیچھے کر لینا، کسی جھگڑے فساد میں نہ پڑنا۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بڑے محبوب خلفاء میں سے تھے، اور انگریزی دان تھے۔ اس زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی، ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور وہ ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ اتنا بڑا ہوتا تھا جیسے آج ایک صوبے کا گورنر ہوتا ہے، اتنے انگریزی داں، تعلیم یافتہ۔ لیکن جب حضرت کے قدموں سے وابستہ ہوئے، اپنی زندگی کو بدل دیا، اور پھر ایسا خوف خدا دل میں پیدا ہوا، آ کر عرض کیا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت، جس منصب پر میں ہوں اس میں ڈر لگا رہتا ہے، خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، منصب بہت بڑا ہے، کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تو اس منصب کو چھوڑ دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ درخواست دے دیجئے، اس کے بدلے بھی اور منصب لے لیجئے۔ اور جب انگریز حکومت کو درخواست دی، انہوں نے کہا کہ جس گریڈ میں آپ ہیں اس معیار کی نوکری تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز کی نوکری ہے، کہاں ڈپٹی کلیکٹر اور کہاں ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز، کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے چھوٹی نوکری کو قبول کر لیا کہ کہیں لوگوں پہ ظلم نہ ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو بدلا، اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا اپنے کو سراپا بنا لیا۔ تو ایک بات مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، خواجہ صاحب اپنے قول پر جمود نہ ہو، اپنے قول پر جمود نہ ہو، یعنی اپنی بات پر جمنا نہ ہو، اپنی بات پر ڈٹنا نہ ہو، اپنے قول پہ جمود نہ ہو۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قول حق ہے یا قول باطل ہے؟ آج تو ہم قول باطل پہ بھی ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں کہ بس ہمارے منہ سے اگر کوئی بات نکلی ہے نا تو بس پھر اسی کی پخ لگانی ہے، چاہے وہ غلط بات ہو تو بے شک غلط ہو، یہی تو نفسانیت ہے، اسی کی تو اصلاح اور درستی چاہیے۔ تو پوچھا کہ کس بات پہ جمود نہ ہو، قول حق پر یا قول باطل پر؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کیا سمجھے، ارے قول باطل پر بھی کوئی جمود ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قول حق پر بھی جمود نہ ہو، قول حق پر بھی جمود نہ ہو۔ آپ حق بات کہہ کر آپ الگ ہو جائیے،
سامنے والا قبول کر لے تو بسم اللہ، اور نہ قبول کرے تو اس کی مرضی، کیونکہ بات کا کہنا تو ہمارے ذمے ہے، بات کا منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، اور یہ تو نبی کے ذمے بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایمان کو اپنے قبضے میں رکھا تھا، ہدایت اپنے قبضے میں رکھی تھی۔ آپ نے کتنا چاہا کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو بات کا کہنا ہے، بات کا منوانا نہیں ہے۔ اسی لیے واقعات میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کی، کہا کہ بھئی کسی سے مناظرہ نہ کرنا، مناظرہ نہ کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بہت سے مناظرے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کسی سے مناظرہ نہ کرنا۔ فرمایا کہ ہاں، ہم جو مناظرہ کرتے تھے، ہمارا جو مناظرہ ہوتا تھا وہ اس نیت سے ہوتا تھا کہ مخالف کی زبان سے اگر حق بات نکلے، سچ بات نکلے، ہم اسے قبول کر لیں۔ تو ہمارا مناظرہ اس لیے ہوتا تھا۔ اور اب جو مناظرہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کی حق بات بھی ہے اس کو بھی جھٹلایا جائے، اس کو بھی رد کیا جائے، اس لیے کہا کہ مناظرہ نہ کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کی ضرورت، درستی کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے، اور جہاں سے اصلاح اور درستی مل سکتی ہے، اصلاح اور درستی کے مراکز اور منبع یہ نیک صحبتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، اللہ والوں سے تعلق ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دور ہیں، کہ ایک طرف نیک صحبت کا اہتمام نہیں، دوسری طرف اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، ایک نیک صحبت ہو، ایک اللہ کا ذکر ہو۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بس دنیا کمانے کی ایک مشین بنا دیا ہے، صبح سے لے کے رات تک فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، اور رات کو سوتے سوتے بھی وہی فکر، صبح اٹھ کر بھی وہی فکر، نہ گھر کا خیال، نہ اولاد کا خیال، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، کسی کا خیال نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت ہے کہ بچوں کی ملاقات باپ سے اتوار کے دن ہوتی ہے، چھٹی کے دن ہوتی ہے۔ یہاں تک حالات ہمارے ملک میں ہے کہ وقت ہی نہیں ہے اولاد کے لیے۔ تو پھر اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اصل چیز اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اور انسان کی کمائی مال نہیں ہوتا، انسان کی کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اپنا جو وقت ہے وہ اپنی اولاد کو دینا چاہیے، اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہیے، اچھا انسان بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ اچھا انسان کسی لاٹھی ڈنڈے سے نہیں ہوتا، وہ آپس میں بیٹھ کر مکالمے سے ہوتا ہے، سکھانے سے ہوتا ہے، پیار اور محبت بانٹنے سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کے انسان نے اپنے کو ایک نوٹ چھاپنے کی مشین بنا رکھا ہے، بس یہی فکر ہے کہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جاؤں۔ تو دنیا کی دوڑ میں اگر آگے نکل بھی گیا، لیکن پیچھے خسارہ کتنا بڑا چھوڑ کے جائے گا، کہ جس اولاد پر محنت کر کے اچھا انسان بنانا چاہیے تھا، نیک بنانا چاہیے تھا، تاکہ کل وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی، وہ اولاد تو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، پھر اس کی کیا فکر کی؟ تو اس لیے فکر بھائی اپنی کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ دوزخ کی آگ سے بچانا اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا آسان سا راستہ یہی ہے کہ انسان خود نیک صحبت میں آنے والا بن جائے اور اپنی اولاد کو نیک صحبتوں سے وابستہ کر دے، بس اس کے اثرات پھر خود بخود منتقل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ نیک صحبتوں کے اندر آئے اللہ والوں کے ساتھ، اور اگر زیادہ کوئی وقت نہیں ملتا بھائی ہفتے میں ایک دن نکال لو اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے کر آؤ، کیونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ اچھا موبائل اولاد کو دے دیتے ہیں، ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، اور نیٹ کا کنیکشن بھی موجود ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید گوگل سے ان کی اصلاح ہو جائے گی،
سوشل میڈیا ان کی اصلاح کر دے گا؟ تو یاد رکھیے اسے بگاڑ تو آ سکتا ہے، اسے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اصلاح کا جو نظام بنایا وہ انسانوں کا نظام، انسانوں سے وابستہ کیا ہے۔ انسان کی تربیت انسان تو کر سکتا ہے، لیکن گوگل انسان کی تربیت نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کی اصلاح کرے، دوستی کرے۔ تو ایک طرف اتنی بڑی خرابی بھی موجود ہے، اور اتنی بڑی خرابی کے ہوتے ہوئے پھر اولاد کی اصلاح کی فکر نہ ہو، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، اپنی درستی کا فکر نہ ہو۔ تو بھائی نیک صحبت جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ بزرگوں نے بیان کیا، سب سے بڑا فائدہ کہ اس نیک صحبت میں آ کر انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے، خروج عن الاسلام کا خطرہ، کہ اگر گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوگا، ایمان ضائع نہیں ہوگا، اور اگر گنہگار ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا، لیکن نیک صحبت سے وابستگی کے بعد ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مردار دنیا کے پیچھے کہیں اپنے ایمان کو لٹا کے چلے جائیں، اس کو کہیں ضائع کر کے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور فتنے ایسے پے در پہ آئیں گے کہ جیسے جب تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پے در پہ گرتے ہیں، اس طرح مثال سے فرمایا کہ اس طرح سے پے در پہ فتنے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ کر دانے گرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور وہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہوگا کہ کیا ایمان کو اس طرح سے ضائع کر دے گا؟ کیونکہ صحابہ کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے گا۔ اور آج یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے لالچ کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے انسان اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتا، ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ سودا بیچنا ہے تو جھوٹی قسم کھا کر بیچنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو جھوٹی قسم کھا کر کرنی ہے۔ ارے بھائی اللہ نے ایمان بڑی قیمتی چیز دی ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کی قسم کھا کے سودا بیچو، ایمان کی قسم کھا کے کسی کو یقین دلاؤ؟ تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت کیوں نہیں ہے، آپ کا اپنا اعتماد کیوں نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرے؟ کہ ایمان کی قسم کھا کر کسی کو اعتماد دلانا، تو ایمان بیچ رہے ہو یا سودا بیچ رہے ہو، آخر کیا چیز بیچ رہے ہو؟ تو اس ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ آج ماحول ایسا ہے، فتنے قدم قدم پر ہیں، اور فتنے پے در پہ چلے آ رہے ہیں۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہ زمانے کا دجالی فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آج بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ذہنی آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جن واقعات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے روپ میں یہ کوئی درندہ ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر بھی پھر آدمی نیک صحبت سے وابستہ نہ ہو، اپنے ایمان کی فکر نہ کرے۔ تو بھائی اس نیک صحبتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور آپ حضرات تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے یہاں پر ایک ایسا حلقہ دیا ہے، ایک ایسی شخصیت دی ہے کہ جب فرصت ہو اس نیک صحبت میں آ کر بیٹھیں، مجلس ذکر ہوتی ہے اس مجلس ذکر میں شرکت کریں، کہ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو یہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے، انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا جو ذکر ہے۔ تو یہ نیک صحبت اور اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر اخلاق کے اندر بھی سدھار آئے گا، عادات کے اندر بھی سدھار آئے گا، وہ نیک صحبت عادات اور اخلاق کو بدلتی چلی جائے گی، اور اللہ کے ذکر کے انوار ایسے اندر آئیں گے کہ پھر انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ ہوگا اور اعمال پر بھی استقامت ہوگی۔ تو ہمیں اس نیک صحبت کی بھائی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں عشاء کے بعد ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ اصلاح کا صحیح فکر دلوں میں بیدار فرما اصلاح کا اہتمام کرنے والا بنا یا اللہ اچھے اخلاق اور عادات کا ہمیں حامل بنا اچھی گفتار کا حامل بنا یا اللہ خلق خدا پر رحم کرنے والا بنا درگزر کرنے والا بنا یا اللہ ناگواریوں پہ صبر کرنے والا بنا خوشگواریوں پر شکر کرنے والا بنا یا اللہ اچھے اخلاق اور عادات کا ہمیں حامل بنا برے اخلاق سے برے کردار سے بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا کثرت ذکر کی یا اللہ توفیق عطا فرما ہر نیکی ہر طاعت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما ہر گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما یا اللہ نیکی کا کرنا بھی آسان فرما گناہوں سے بچنا بھی یا اللہ آسان فرما یا اللہ تکبر کو عجب کو خود پسندی کو دلوں سے نکال دے یا اللہ عاجزی زاری نرمی تواضع ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما سب کے رزق میں اعمال میں گھر بار میں حال اولاد میں یا اللہ برکتیں عطا فرما سب کے کاموں میں یا اللہ آسانی عطا فرما سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا آپس میں محبت الفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور سے فتن سے حفاظت فرما یا اللہ ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں دین میں دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما عافیت دائمہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحمن